نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یوں بے عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بے عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کی گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے شوق شہادت کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتے ہیں تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق اور شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا طلب کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی طلب تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بئر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کی نذرانے پیش نہ کرتے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم بستر پر سونا پسند ہے؟ سن لو، جب میرے نبی کی یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کی سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابی ہے جنہوں نے نبی کے آبرو کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے اولادوں کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کبائی پہنائی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو یہ دعا کر دیتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد کے پار سے پوچھتے ہیں، اے احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جیش تیرے سینے میں کس جذبہ اور شوق سے آیت کا؟ تو احد کا پار ببانگ گوال جواب دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے دعا کرتے تھے؟ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائے، کل تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو کہے اے عبداللہ یہ ناک کان کاٹ دیا گئے، میں کہوں اللہ تیرے دین کی خاطر، تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ میرے غجور دوستو، اگر جذب شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جب دشمن کی تیر ان کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، پھر میں ایسا کیوں نہ کہوں؟ شاعر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے، وما علینا الا البلاغ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ